بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اب نے ہرمز کو بائی پاس کرنے کا بڑا منصوبہ، عمان اور سعودی عرب نے نیا زمینی راستہ بنا لیا۔ اب نے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان عمان اور سعودی عرب نے ایک متبادل زمینی تجارتی راستہ فعال کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق یہ راستہ عمان کے سوبر بندرگاہ کو سعودی عرب کے اسپارک ڈرائی پورٹ سے جوڑتا ہے۔ اس منصوبے میں سعودی عرب کا تقریباً 564 کلومیٹر طویل ایم ٹی کوریڈور ایکسپریس وے بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ نئے راستے کے ذریعے عمان کی بندرگاہ پر اترنے والا سامان زمینی راستے سے سعودی عرب اور پھر دیگر خلیجی علاقوں تک پہنچایا جا سکے گا۔ اس طرح تجارت کے ایک حصے کو اب نے ہرمز سے گزرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ منصوبہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب اب نے ہرمز پر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اگر یہ متبادل راستہ مکمل طور پر کامیاب ہو گیا تو اب نے ہرمز میں کسی بھی رکاوٹ کا خلیجی سپلائی چین پر اثر کچھ حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ آمنے ہرمز پر امریکہ اور ایران آمنے سامنے کنٹرول کے دعووں نے کشیدگی بڑھا دی۔ آمنے ہرمز کی صورتحال پر امریکہ اور ایران کے موقف ایک بار پھر ایک دوسرے سے متصادم نظر آ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کو اپنے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے، جبکہ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ جب تک اس کی شرائط پوری نہیں ہو جاتی اپنے ہرمز میں معمول کی بحری آمد و رفت بحال نہیں ہوگی۔ اس اہم سمندری راستے سے جہازوں کی نقل و حرکت میں کمی نے عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی کے حوالے سے تشویش بڑھا دی ہے۔ خلیجی ممالک کے لیے اب ہرمز اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ بڑی مقدار میں تیل اور دیگر اشیاء اسی راستے سے عالمی منڈی تک پہنچتی ہیں۔ عمان اور سعودی عرب کا متبادل زمینی راستہ اسی دباؤ کے ماحول میں خاص اہمیت اختیار کر رہا ہے۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو اب نے ہرمز کی صورتحال عالمی توانائی مارکیٹ پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن پر شدید دباؤ، طویل تعیناتی کے بعد امریکی سینٹ میں سوالات اٹھ گئے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن کی طویل تعیناتی نے امریکی بحریہ کے اہلکاروں کی صورتحال پر نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بعض امریکی سیلرز نے جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی، تاہم انہیں بروقت روک لیا گیا۔ اس جہاز پر 5000 سے زائد امریکی سیلرز اور میرینز تعینات ہونے کی بات کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابراہم لنکن مسلسل 250 سے زائد دن سمندر میں رہ چکا ہے، جس کے باعث اہلکاروں پر ذہنی اور جسمانی دباؤ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ معاملہ امریکی سینٹ تک بھی پہنچ چکا ہے اور بحریہ سے جہاز کی طویل تعیناتی اور اہلکاروں کے حالات پر جواب طلب کیا گیا ہے۔ اہلکاروں کے خاندانوں کی جانب سے بھی طویل تعیناتی اور ذہنی دباؤ پر تشویش ظاہر کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تاہم امریکی نیوی کا کہنا ہے کہ جہاز پر انتہائی قدم اٹھانے کی کوششیں یا ایسے خیالات میں کوئی اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اس معاملے نے یہ سوال ضرور اٹھایا کہ طویل جنگی تعیناتی امریکی فوجیوں کی ذہنی صحت اور کارکردگی پر کس حد تک اثر ڈال سکتی ہے۔ ایران نے جنگی حکمت عملی بدلنے کا اعلان کر دیا، دشمن کی سرزمین پر کارروائی کا عندیہ۔ ایرانی عسکری کمانڈر رضا نقوی کے حوالے سے دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ایران اپنی پرانی دفاعی حکمت عملی پر بڑی تبدیلی لا رہا ہے۔ نئی حکمت عملی کے تحت ایرانی فورسز کو ملکی سرحدوں سے باہر کارروائی کرنے کی صلاحیت بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ممکنہ طور پر دشمن کے فوجی اڈوں کو براہ راست نشانہ بنانا ہے، یعنی ایران صرف میزائل حملوں تک محدود رہنے کی بجائے زیادہ جارحانہ انداز اختیار کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ مستقبل میں حملہ ہونے کا انتظار کرنے کی بجائے دشمن کے خلاف پیشگی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایران اور امریکہ آمنے سامنے، براہ راست فوجی مقابلے کا خطرہ بڑھ گیا۔ تازہ دعووں کے مطابق ایران اب صرف دور سے میزائل حملوں کی بجائے براہ راست فوجی کارروائی کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی فورسز کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں کے خلاف ممکنہ کارروائی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حکمت عملی میں دشمن کے ٹھکانوں تک پہنچ کر کارروائی کرنے اور واپس آنے کی صلاحیت شامل ہوگی۔ ایران ماضی میں زیادہ تر خطے میں اپنے اتحادی گروہوں اور پراکسی نیٹ ورک کے ذریعے اثر و رسوخ استعمال کرتا رہا ہے، لیکن اب براہ راست فوجی آپریشن کا تصور اس پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی
قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسی کارروائی کے لیے فضائی، بحری اور زمینی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ انتہائی پیچیدہ منصوبہ بندی درکار ہوگی۔ اگر ایران واقعی یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو امریکہ کے ساتھ براہ راست تصادم کا خطرہ کئی گنا بڑھ سکتا ہے۔ امریکی فوج کے حوالے سے سوالات۔ ایران کے دباؤ نے واشنگٹن کے لیے مشکل بڑھا دی۔ موجودہ کشیدہ صورتحال میں امریکی فوج کے حوصلے اور خطے میں موجود اہلکاروں کی سلامتی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بعض امریکی اہلکاروں کی جانب سے اپنے اہل خانہ کو پیغامات اور صورتحال کی تصاویر بھیجی گئی ہے۔ دوسری جانب ایران اپنے حالیہ حملوں اور فوجی دباؤ کو اپنی بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق امریکی فوجی تنصیبات خطے میں اس کی جوابی کارروائی کی زد میں آ سکتی ہے۔ یہ صورتحال واشنگٹن کے لیے اس لیے بھی حساس اور اہم ہے کیونکہ امریکی افواج مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ اگر کسی امریکی اڈے پر براہ راست زمینی کارروائی ہوتی ہے تو امریکہ کے لیے رد عمل دینا مزید مشکل فیصلہ بن سکتا ہے۔ اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ ایران کی نئی پالیسی جنگ کا رخ بدل سکتی ہے۔ ایران کی مبینہ نئی جنگی حکمت عملی کا ایک اہم اثر اسرائیل پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اب تک ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں میزائل، ڈرون اور دیگر دور مار حملے زیادہ نمایاں رہے ہیں، لیکن اگر ایران براہ راست زمینی فوجی کارروائی کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ ایرانی کمانڈر کی جانب سے دشمن کی سرزمین تک پہنچنے کی صلاحیت بڑھانے کا اعلان اسی تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اسے صرف میزائل حملوں ہی نہیں بلکہ مختلف نوعیت کی فوجی آپریشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ روسی بحری اڈے پر یوکرین کا بڑا حملہ، کئی جنگی جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کی شدت میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق یوکرین نے روس کے ایک اہم بحری اڈے کو ڈرونز اور کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ حملے کے دوران وہاں موجود کئی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچنے اور کم از کم 4 جہاز ناکارہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ یوکرینی فورسز نے مبینہ طور پر فضائی ڈرونز کے ساتھ سمندری ڈرونز بھی استعمال کیے۔ اس کارروائی کا مقصد روسی بحری سرگرمیوں اور اس کے مبینہ شیڈو فلیٹ کی حفاظت کو متاثر کرنا بتایا جا رہا ہے۔ حملے کے نتیجے میں جانی نقصان کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، تاہم حتمی تعداد ابھی واضح نہیں۔ اس حملے نے روسی بحری تنصیبات کی سیکیورٹی پر بھی بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اگر نقصانات کی تصدیق ہوتی ہے تو یہ یوکرین کی جانب سے روسی بحری طاقت کے خلاف ایک اہم کارروائی سمجھی جا سکتی ہے۔ روس کا جوابی وار، سینکڑوں ڈرونز اور ہزاروں راکٹوں سے یوکرین پر حملہ۔ یوکرین کے بڑے حملے کے بعد روس نے بھی انتہائی شدید اور وسیع پیمانے پر جوابی کارروائی شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے تقریباً 202 سے زائد ڈرونز کے ذریعے مختلف یوکرینی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں گائیڈڈ بم اور تقریباً 1900 سے زائد راکٹ فائر کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ روسی حملوں میں بیلسٹک میزائل بھی شامل کیے گئے، جن میں شمالی کوریا سے حاصل کیے گئے میزائلوں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں زمینی جھڑپوں اور فضائی حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ روسی فوج نے کئی محاذوں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے یوکرینی دفاعی پوزیشنز کو نشانہ بنایا۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ حملوں نے جنگ کو ایک بار پھر انتہائی خطرناک مرحلے میں پہنچا دیا ہے۔ یوکرین کا اہم سٹیل پلانٹ نشانے پر، روس نے فوجی گاڑیوں کی پیداوار کو دھچکا پہنچا دیا۔ یوکرین کے علاقے زیپوریزیا میں ایک اہم سٹیل پلانٹ کو روسی حملے میں نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ پلانٹ فوجی گاڑیوں کے لیے خصوصی فولادی پلیٹس تیار کرنے میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ فولادی مواد بعد میں بکتر بند فوجی گاڑیوں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا تھا۔ روسی حملے کے نتیجے میں پلانٹ کی پیداوار متاثر ہونے اور صنعتی تنصیب کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ روس طویل عرصے سے اس صنعتی مرکز کو اپنی فوجی حکمت عملی کے لیے اہم ہدف سمجھتا رہا ہے۔ اگر پلانٹ کی پیداوار طویل عرصے تک بند رہتی ہے تو یوکرین کی فوجی گاڑیوں کی تیاری متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ حملہ یوکرین کی دفاعی صنعتی نظام پر دفاعی دباؤ بڑھانے کی روسی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا کے قریب امریکہ اور جنوبی کوریا کی بڑی فوجی مشقیں، پیونگ یانگ نے میزائل داغ دیا۔ شمالی کوریا کے قریب امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی سرگرمیوں نے خطے میں کشیدگی بڑھا دی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک
17 اگست سے 27 اگست تک ایک بڑی مشترکہ فوجی جنگی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ ان مشقوں میں جنوبی کوریا کے تقریباً 18,000 فوجی جبکہ وہاں موجود امریکی فوجیوں کی بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے۔ شمالی کوریا نے ان فوجی سرگرمیوں پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے۔ میزائل سمندر میں جا کر گرا، تاہم اس کارروائی کو جنوبی کوریا اور امریکہ کے لیے واضح پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ پیانگ یانگ کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں ہونے والی فوجی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شمالی کوریا نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ اشتعال انگیزی کا جواب بھرپور انداز میں دیا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال نے خدشات بڑھا دی ہیں کہ مشرقی ایشیا میں ایک نئی فوجی کشیدگی جنم لے سکتی ہے۔ روس کے بعد شمالی کوریا کی نظر نئے محاذ پر یورپ اور ایشیا میں خطرات بڑھ گئے۔ شمالی کوریا کی روس کے ساتھ بڑھتی ہوئی فوجی شراکت داری نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی تشویش میں اضافہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے فوجی اور میزائل یونٹس روس میں موجود ہیں اور یوکرین جنگ میں بھی ان کے کردار کی اطلاعات ہیں۔ شمالی کوریا کی جانب سے روس کو بیلسٹک میزائل فراہم کیے جانے کے دعوے بھی مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ اس صورتحال نے یورپ کے بعض ممالک کو بھی اپنی دفاعی تیاریوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پولینڈ میں میزائل گرنے اور رومانیہ کی حدود میں روسی ڈرون پہنچنے کے واقعات پہلے ہی تشویش کا باعث بن چکے ہیں۔ تجزیے کے مطابق شمالی کوریا روس کے ساتھ جنگی تعاون کے ذریعے جدید جنگی ٹیکنالوجی اور میدان جنگ کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔